ناظرین، آج ہم ایک ایسے قبرستان میں موجود ہیں جہاں پہ لاوارث اور نامعلوم میتوں کی جو ہے وہ تدفین کی جاتی ہے۔ فیض پور کے قریب یہ قبرستان واقع لاہور اور شیخو پورہ کا جو ہے وہ سنگم ہے۔ یہ میتیں کہاں سے، کن کن علاقوں سے جو وہ یہاں پہ لائی جاتی ہیں اور کس پروسیس کے بعد، کس قانونی طریقہ کار کے بعد ان میتوں کو یہاں پہ تدفین کیا جاتا ہے اور یہ تدفین کرتا کون ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک اکبر علی موجود ہیں جو ایک این جی او چلا رہے ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان لاوارث اور نامعلوم میتوں کی یہاں پہ تدفین کرتے ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا اور اب تک یہاں پہ کتنی میتوں کی جو ہے وہ تدفین کی جا چکی ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب، یہ فرمائیے گا آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ جو کام ان فوت ہونے والوں کے رشتہ داروں کے تھے، یا ایک اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کی تدفین کی جاتی ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں کیسے آیا، کب آیا۔ ساری دنیا نے دیکھا 20 اکتوبر 2022 کو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ملتان نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور جن کو چیل کوے نوچ رہے تھے۔ ریاست نے بھی دیکھا، عام عوام نے بھی دیکھا، لیکن بدقسمتی سے کسی بندے نے ایسی جرت نہیں کی کہ آیا کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا۔ آج اس دور کے اندر زندہ کو کوئی نہیں پوچھتا، جو یہ لاوارث ہیں جن کا نام تک چھین لیا جاتا ہے، ان لوگوں کو کس نے پوچھنا ہے؟ وہ لاشیں پڑی تھی، کافی دیر تک پڑی تھی۔ پنجاب پولیس قانونی کارروائی کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ فیصلہ کیا کہ ہم ان لاوارثوں کے وارث بنیں گے۔ یہ تقریباً 2 ایکڑ جگہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ 2022 سے لے کے اب تک تقریباً 1400 سے ابو ڈیڈ باڈیز کی تدفین ہم یہاں پہ کر چکے ہیں۔ تو ان کے اوپر جس طرح ہم عام قبرستانوں میں دیکھتے ہیں کہ قبر کے سرحانے پہ کسی کا نام لکھا ہوتا ہے یا کوئی نشانی لگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ پھر کیسے کرتے ہیں؟ کل کو اگر کسی کا کوئی وارث آتا ہے، چونکہ یہاں پہ ایمان تن دفنائی جاتی ہیں، کیسے پہچان کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں، وہ ہمارا ایک نمبر، سیریل نمبر چلتا ہے قبر کا، ٹھیک ہے، اور آئی اوز وغیرہ جو ہے الحمدللہ جو بھی پولیس آفیسر یہاں پہ ڈیڈ باڈی لے کے آتا ہے تو وہ خود اس کے اوپر نشانی بھی لگاتا ہے اور اس قبر کی وہ نشاندگی رپٹ میں بھی جا کے لکھی جاتی ہے۔ ہمارا باقاعدہ قبر نمبر ہوتا ہے، وہ بھی ہم الاٹ کرتے ہیں۔ ملک صاحب، جو میتیں آتی ہیں یہاں پہ تدفین عام طور پر کس طرح کی ہوتی ہیں؟ زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ہمیں جو میڈیا کے ذریعے چیزیں ملتی ہیں کہ نشئی جو افراد تھے وہ نشے کی وجہ سے یا کسی حادثے کش، بچوں کی کوئی میتیں بھی ملتی ہیں؟ بالکل ظاہری بات ہے، جو دنیا میں آیا جانا تو ہے اس نے۔ ہمارے پاس ایک دن سے بچیوں سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ 90 سال کے بوڑھے، بزرگ، ضعیف، ایسے لوگ شاید جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے یا وہ کسی وجہ سے گھر سے نکل جاتے ہیں، ایسی بھی لاشیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک دن کی بچی کی میت بھی، اس کا کوئی تھوڑا سا بتائیں گے یہ کہاں سے ملی ہے کیا؟ یہ ایک دن کی بچی کسی عورت نے بدکاری شاید کی، جو ایف آئی آر ہمیں بتاتی ہے۔ اس نے گناہ کیا اور اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر اس نے نہر میں پھینک دیا اس چھوٹی معصوم بچی کو، ایک دن کی بچی جس کو نہر میں پھینک دیا مار کے شاید۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ میتیں جو ہے وہ چونکہ مختلف تھانوں سے یہاں پہ آتی ہیں اور پھر ہر تھانے کا جو ایک متعلقہ افسر ہوتا ہے کہ آئی او آتا ہے، وہ اپنے حلقے سے، اپنے تھانے سے ملنے والی میت کے ساتھ یہاں پہ آتا ہے اور اپنی نگرانی میں اس میت کی جو ہے وہ تدفین کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اخلاق صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا پروسیس کیا جاتا ہے جب ایک پولیس کو ایک کوئی میت ملتی ہے تو کن مراحل سے گزرنے کے بعد پھر یہاں اس کی تدفین کی؟ اخلاق بھائی، آپ بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ کے تھانے کی حدود میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے کسی کی؟ سب سے پہلے تو اس ڈیڈ باڈی کے لیے نا ہم جو ملتی ہے اس کو مانتن ڈیڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں، اس کے فنگر پرنٹ کروائے جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارا ایک فنگر پرنٹ بیورو ہے وہ بھی اس کے فنگر پرنٹ حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عیدی والے ہیں نا، عیدی والوں بھی وہ فنگر پرنٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اشتہار سروغوں کا جاری کروایا جاتا ہے، مختلف اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، وارثان کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اگر پورا پروسیس کرنے کے بعد کوئی وارث نہ ملے، فنگر پرنٹ سے بھی نو میچ آئے، تو اس کے بعد ہم اس کا ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں آفٹر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو امانتن ہے وہی سگیاں قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ عرصے کے بعد کوئی وارث آ جاتے ہیں آپ کے پاس، کسی کے جی وہ ہمارا کوئی بندہ نہیں، میرا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح، تو کیا کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ پھر یہاں پہ آپ لے کر آئے ہوں، اس قبر کشائی کی گئی ہو اور وہ میت جو ہے نا وہ لے کے گئے ہوں واپس اپنے آبائی علاقے میں؟ ہاں، ایسا ہوتا رہتا ہے،
آتے ہیں وارثان کافی عرصے کے بعد آتے ہیں, وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ شناخت کر کے وہ اکثر لے کے جاتے ہیں ڈیڈ باڈیز. آپ نے ان کی بات سنی؟ کچھ عرصہ پہلے حکومت نے یہ اقدام بھی شروع کیا تھا کہ جو مرنے والے ان کے جو ہے وہ بائیو میٹرک جو ہے وہ کی جائے گی. نادرا کے پاس چونکہ پاکستان کے تمام شہریوں کا ریکارڈ موجود ہے, تو اگر بائیو میٹرک کا طریقہ کار جو ہے وہ نادرا آسان بنا دے اور پروسیس جلدی, چونکہ ابھی تک پروسیس یہ ہے کہ ان مرنے والے جو ہوتے ہیں ڈیڈ باڈیز کے جو وہ فنگر پرنٹس لے کے ان کی مینول طریقے سے جو ہے وہ تصدیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس میں بعض کا کئی ہفتے, مہینہ, 1.5 مہینہ بھی لگ جاتا ہے. لیکن اگر بائیو میٹرک کا پروسیس جو ہے وہ آسان کر دیا جائے اور اس کی اسیس دے دی جائے متعلقہ تھانے کو, تو اس سے یہ جو لاوارث میتیں آج یہاں پہ تدفین ہو رہی, ہو سکتا ہے کہ یہ واپس اپنے گاؤں, اپنے شہر کے قبرستان میں جہاں ان کے باقی پیارے دفن ہیں ان کے ساتھ ان کی بھی تدفین ہو سکے.